السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں برمنگھم میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی روحانی شخصیت موجود ہیں، پیر سید بلال حسین چشتی انگارہ شاہ ان کا جو ہے عرف عام مشہور ہے، اور ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ گدی نشین ہیں حضرت خواجہ غریب نواز پیران پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی کے لقب سے جن کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، چشتیہ سلسلے کے روح رواں ہیں۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے خواجہ غریب نواز نے کیسے جو ہے 90 لاکھ جو ہے وہ مرد و خواتین کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ وہ کیا جو ہے کیمیائی نسخہ تھا، یا کیا بات تھی کہ ایک ولی کامل نے جو ہے برِ صغیر کے اندر اس قدر جو ہے وہ مسلمانیت کا جو ہے وہ پیغام دیا، اور بڑے ہی پیار اور محبت سے، خوش اسلوبی سے جو ہے لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ میں پیر صاحب آپ کا وقت دینے کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو روح رواں ہیں چشتیہ سلسلہ کے، خواجہ غریب نواز ہند الولی جنہیں کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیسے آغاز کیا اپنی جو تعلیمات کا، اور کس طرح جو ہے اتنی جو خلق خدا کو انہوں نے دائرے اسلام کے اندر داخل کیا؟ کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی جو ہے تیر نہیں برسائے، کوئی بندوق کی نوک پر جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں، یعنی دائرہ اسلام کے اندر لوگوں کو داخل نہیں کیا۔ تو وہ کیا جو ہے وہ تعلیمات تھی، کیا روحانیت کا سلسلہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ غنی آواز سے میرا تعلق ہے جو کسی شخصیت یا تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کے لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، نائب مصطفیٰ در کشور رشک پیغمبراں معین الدین۔ یہ وہ معین الدین ہیں جن کا تعلق ایران کے ایک شہر سنجر سے ہے۔ آج لوگ، دنیا کے لوگ خانقاہ نظام کو چاہتے ہیں۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جنہوں نے مرشد کامل کی تلاش میں پورے ایران کے علاقے میں پیر کی تلاش ڈھونڈی، اور ایک مقام پہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی آپ بارگاہ میں گئے اور پیر کا فیض لیا۔ پیر سے بڑے زور و شور کے ساتھ خدمت کی، اور آپ وہاں سے پیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی حضور میں معین الدین کو پیش کیا اور دعا مانگی، اے بار تعالیٰ معین الدین کو قبول فرما، اے بار تعالیٰ معین الدین کو قبول فرما۔ یہاں سے فارغ ہو کے آپ حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کے معین الدین کو پیش کیا، اور ندا آئی کہ معین الدین ہند الولی عطائے رسول کو پیش کرو۔ یہ ہند الولی عطائے رسول کا خطاب آپ کو حضور کی بارگاہ سے ملا، اور آپ پیر و مرشد سے فارغ ہو کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان میں ایک بہت بڑا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا۔ ہر دور میں، ہر وقت میں اپنی ماؤں کو، اپنے بچوں کا بڑا خیال ہوتا تھا۔ پرتھوی راج کی ماں نے اپنے نجومی کو بلا کے پوچھا کہ میرے بیٹے کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی اور کس طرح خراب ہوگی؟ اس نے کہا، ایک فقیر تیری سلطنت میں داخل ہوگا، تیرے بیٹے نے اس کے ساتھ اگر اپنے تعلقات بہتر رہے تو بیٹا سلطنت پہ قائم رہے گا۔ اس کی ماں نے اس نجومی سے پوچھا کہ اس شخص کی آمد کی مجھے اطلاع کیسے ملے گی؟ اس کے نجومی نے بتایا کہ جب وہ شخص تیرے بیٹے کی سلطنت کی طرف چلنے لگے گا، تیری آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی، اور جب وہ تیرا بیٹے کی سلطنت میں فقیر داخل ہوگا تو اندھی ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی طرح بر صغیر کے اندر غریب نواز کی آمد ہوئی، اور اس کی ماں کی روشنی کم ہوتی رہی، اور اس کی ماں جب بارگاہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لے آئے، آپ نے اجمیر اپنا مقام رکھا، اس وقت وہ اندھی ہو گئی، اور اسی دور سے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان میں آمد ہوئی۔ اور جب آپ اسی راستے سے آئے تو آپ نے لاہور میں قیام کیا۔ اس وقت، اس دور میں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار زمین سے برابر ہو گیا تھا۔ غریب نواز کی نظر جب داتا صاحب کی اس مقام پہ پڑی تو آپ نے 40 دن کا چلہ کیا، اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار
اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ نے داتا صاحب کا لقب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہے۔ آج سارے بادشاہ، حکمران، انگریز، دوسرے لوگ چلے گئے، لیکن غریب نواز کے دیے ہوئے لقب داتا گنج اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آج بھی قائم ہے۔ داتا کے معنی ہیں دینے والا۔ غریب نواز نے اس طرح کے ہر بزرگوں کے مزار پہ حاضریاں دی، وہاں سے فیض لیا، اور آ کے اجمیر شریف کے اندر اپنا ڈیرا لگایا، جس کا پیر کامل ہو اور بارگاہ نبی کی بارگاہ سے ندا آئے، معین الدین ہند الولی عطائے رسول۔ یہ وہ غریب نواز ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ روز محشر ہوگا، نبیوں کے سردار، آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور میں بڑے فخر سے کہیں گے، میری امت میں ایسے ولی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک ایک وقت میں 90 لاکھ مسلمان کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے پیر صاحب فرمایا کہ داتا صاحب کے ساتھ جو نسبت ہے خواجہ ہند الولی کی، اور آپ نے پھر بڑے خوبصورت اشعار جو ہیں لاہور پر ابھی بھی آویزہ ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہاں پہ بیٹھک ابھی بھی لاہور داتا صاحب میں موجود ہے، جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ فرمایا، آرام گاہ جو ہے ان کی موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے جو پیران پیر ہیں حضرت غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ان کے ماموں جان تھے، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ آپ ان کے دور سے بھی پہلے کے جو ہیں وہ ولی کامل ہیں، اور یہ بڑی ایک خوبصورت آپ نے جو ہے وہ نقطہ بیان فرمایا۔ یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس درگاہ کے اندر جو ہے وہاں پرانا جو قدیم جو طریقہ کار تھا، یعنی مختلف مذاہب کے لوگ جو رہتے تھے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور پھر قوالی کے ذریعہ سے بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ ہند الولی نے قوالی کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور اس طرح دائرہ اسلام کے اندر جو ہے وہ تقویت پہنچائی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا جو ہے راز مخفی تھا؟ اجمیر شریف پرانا راجپوتوں کا گڑھ ہے جی۔ وہاں راجپوتوں کا ایک کلچر ہے کہ سارے کام کاج سے فارغ ہو کے شام کو بھجن کیرتن کیا کرتے تھے۔ اس بھجن کیرتن سے لوگوں کو اپنا میسیج پہنچایا کرتے تھے۔ غریب نواز جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے ایک حدود بنا دی اور دائرے سے کہا کوئی شخص باہر نہ جائے، اور اسی کلچر کے حساب سے سلسلہ چشتیہ کی روحانی غذا قوالی ہے۔ آج کی قوالی نہیں، یہ اس دور کی قوالی جس کے اندر صاحب سجادہ، صاحب طریقت یا شیخ باوضو ہوتے تھے، قوال باوضو ہوتے تھے، حدود کے اندر عورت کا آنا ممنوع ہوتا تھا۔ اور آج کے دور میں جو قوالی ہوتی ہے اس میں نہ لوگ بیت ہوتے ہیں، نہ نسبت ہوتی ہے، ایک رقص اور ایک فلمی گانوں کی طرز پہ قوالی پیش کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کی روحانی غذا نہیں ہے۔ غریب نواز نے اس بھجن اور کیرتن کے طور پہ قوالی کا ایجاد کیا۔ سلسلہ چشتیہ کی ایک بڑی اہم شخصیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق غریب نواز کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا معین الدین ان کے ساتھ رکھنا۔ آپ نے قوالی کا طریقہ، طور طریقہ بڑے خوبصورت انداز میں غریب نواز کی نسبت سے ہمیشہ اس سرزمین اجمیر شریف کے اندر ان راجپوتوں کے حوالے سے شام کو آپ نے بھی حمد بار تعالیٰ، نعت پاک، منقبت پیش کی۔ اسی رقص میں، اسی دور میں اس کے سننے سے، کیونکہ ہندوستان میں ہمیشہ چھوت اور اچھوت، شیڈول کاسٹ، ایس ٹی ایس سی ان کا دور رہا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر مذہب ملت کے لوگوں کو اپنے لوگوں میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا ایک سیکٹر ہے صوفیزم۔ صوفی کے مانندے ہیں کہ ایک پیڑ کی طرح، جس طرح پیڑ جو ہے ہر پرندے کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے، ہر آدمی کو، ہر جانور کو اپنی سایہ میں بٹھاتا ہے، اسی طرح صوفیوں کا بھی ایک نظام ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو صوفیوں میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے اور صوفیوں کو بولنے کا رائٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب دہلی میں تھے تو انہوں نے دیکھا لوگ بسوں پہ
چھتوں پہ ٹرینوں پہ جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اس وقت رجب شریف کا مہینہ تھا. اس نے انگریزوں سے پوچھا کہاں ہیں. وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمجھا کہ کوئی مہاپروش وہاں ہیں, کوئی اللہ کا نیک بندہ وہاں ہے. اس نے بھی حاضری دینے کی تمنا کی. جب وہ بارگاہ غریب نواز میں پہنچا تو اس نے ہر مذہب و ملت کے آدمی کو غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے, پرارتھنا کرتے ہوئے, التجا کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ بے ساختہ بول اٹھا کہ بارگاہ غریب نواز ایسی ہے کہ جہاں ہم راج نہیں کرتے ہیں, ایک قبر راج کرتی ہے. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, اور بارگاہ غریب نواز میں حاضری دی اور ہمارے وظیفے مقرر کیے. جی ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے قوالی کے حوالے سے بھی واضح کر دیا کہ آج کے دور کی قوالی نہیں بلکہ وہ دور جو حضور خواجہ غریب نواز کا دور تھا, اور امیر خسرو جنہوں نے قوالی کو ایک جوہد بخشی, اور جو قوالی کے جو ہے روح رواں رہے. فرماتے ہیں کہ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم, خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خود خسرو, محمد شم محفل بود اندر لا من جائے کہ من بودم. اور یہ بڑا خوبصورت انداز تھا. آج جو ہے قوالی کو, نعت کو جو ہے بڑے یعنی کہ لا معنی جو ہے وہ طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے. ان چیزوں سے بھی جو ہے اجتناب ہونا چاہیے جس طرح پیر صاحب نے فرمایا. میں مرزا ابھی آپ سے جاننا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے وہاں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے, یعنی عرس کے جو ایام ہے وہاں پہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں, کس طرح ان کا جو عرس مبارک ہے وہ منایا جاتا ہے, اور کس تعداد میں لوگ جو ہے اس عرس پاک کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ آج کے دور میں حج کے بعد اگر مسلمانوں کا اور صوفیوں کا سب سے بڑا اجتماع اگر ہوتا ہے تو وہ بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف میں ہوتا ہے. 25 تاریخ کو بارگاہ غریب نواز میں دہلی سے, آگرے سے, ہندوستان کے مختلف صوبوں سے لوگ دہلی اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں سے چھڑیوں سے مراد ہے جھنڈے, وہ پیدل لے کر اجمیر شریف حاضری دیتے ہیں. جھنڈے کی پہلی رسم ہوتی ہے 25 تاریخ کی, رجب کے چاند دکھنے کے 5 دن پہلے. اور بارگاہ غریب نواز میں کیونکہ یہ رسم حضرت قطب الدین بختیار کاکی کرا کرتے تھے, انہی کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ کے لوگ یہ رسم کرتے ہیں. پہلی حاضری میں 1,30,000 کے قریب آدمی ہوتا ہے. دوسری رسم ہوتی ہے 1 رجب کو چاند دکھتا ہے, قریب 1.5 لاکھ آدمی اس دن ہوتا ہے. تیسری تاریخ یا چوتھی تاریخ میں جمعہ پڑتا ہے. مسلم نان مسلم دوسرے کے عقیدے کے لوگ, ان کا ماننا ہے کہ سب سے بڑی نماز ہوتی ہے, تو اس دن قریب 2.5-3 لاکھ آدمی ہوتا ہے پہلے جمعے پہ رجب شریف کے. اس کے بعد 5 رجب کو یعنی چھٹی شب کو غریب نواز نے اس دنیا سے رخصت کی تھی, تو 6 رجب کو غریب نواز کی چھٹی کہلاتی ہے. اس دن قریب 8 لاکھ آدمی ہوتا ہے. اس کے بعد 9 رجب کو بارگاہ غریب نواز میں غسل کی رسم ہوتی ہے. رسم کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں. اس دن بھی 4-5 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. اس کے بعد 14 رجب کو یوم پیدائش خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جشن غریب نواز منایا جاتا ہے. اس وقت بھی 3-4 لاکھ آدمی ہوتا ہے. تو حج کے اندر ایک ہی دن ہوتا ہے. میں حج سے اس کا برابری نہیں کرتا ہوں, لیکن حج کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہ بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف میں ہوتا ہے. دوران عرس دنیا کا سب سے بڑا برتن 120 من 40 kg کا 1 من ہوتا ہے. اس میں لنگر پکتا ہے اور لوگ گرم گرم لنگر کو نکالتے ہیں, کیونکہ یہ رسم اکبر کے اولاد نہیں تھی. اس نے بارگاہ غریب نواز میں آ کے دعا مانگی, اے بار تعالیٰ, اے اللہ کے ولی, مجھے لوگ جہاں پناہ کہتے ہیں. اے اللہ کے ولی, لوگ مجھے ذل الہی کہتے ہیں. اے اللہ کے ولی, میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, یعنی کان میں باپ کہنے والی آواز نہیں آتی ہے. دیتا بار تعالیٰ یہ, لیکن کسی کے طفیل سے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ بارگاہ غریب نواز میں جب یہ التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے طفیل میں اکبر کے ہاں جہانگیر عطا کیا. اور ہر دور میں دہلی کیپٹل رہا, لیکن اکبر کے دور میں آگرہ ہندوستان کا کیپٹل تھا. جب جہانگیر پیدا ہوا تو 400 کلومیٹر واک کرتے ہوئے اکبر نے اجمیر شریف میں آ کے جہانگیر کی رسم جو بال کاٹنے والی ہوتی ہے, کیونکہ ہندو کلچر تھا, ہندو ہر طرح کے معاملات تھے. آج بھی ہندوستان کے اندر شادی بیاہ
موت میت فنکشنوں میں بہت سی رسومات ہندوؤں کی پائی جاتی ہے، تو اس نے آ کے اس کے بال ماں اترائے اور یہ 120 من کی دیگ دی، اور جہانگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے آ کے 60 من کی دیگ دی جو دنیا کے سب سے برتنوں میں شمار ہے۔ لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ اس برتن کے اندر ہر چیز ڈال کے پکائی جاتی ہے علاوہ گوشت کے، اور ہر مذہب و ملت کا آدمی، کیونکہ بارگاہ غریب نواز ایک صوفیوں کی بارگاہ ہے جہاں پر ہر مذہب و ملت کا آدمی آتا ہے تو گوشت نہیں ڈلتا ہے، اور یہ برتن میں آج بھی لنگر پکتا ہے، دوران عرس بھی پکتا ہے، ہر پروگراموں کے حساب سے بنتا ہے، اور آج کثیر تعداد میں لوگ آ کر اس کو پکاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں پیر صاحب آپ نے جو ہے وہ درگاہ کے اندر جو معاملات ہیں عرس مبارک کے حوالے سے، اور پھر یہ 120 من کی جو دیگ ہے جو بادشاہ اکبر نے وہاں پہ مختص کی، اور یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کی یہ بہت بڑی ایک کرامت بھی ہے، اور بلا امتیاز جو ہے ہر مذہب کا جو فرد ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے یا بدھ مت ہے، جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہاں پہ حاضری دیتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے معلومات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے کہ حضور جو خواجہ غریب نواز ہیں ان کی دیگر جو کرامات ہیں ان کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ غریب نواز کی بے پناہ کرامات ہیں جی، پوری دنیا اس چیز پہ واقف ہے۔ ہم ایک بات سے بڑے پریشان ہیں، جس آدمی سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے حضور پہلی مرتبہ آیا ہوں، یا پھر دوسری مرتبہ۔ بھائی پہلی مرتبہ کیوں آئے تھے؟ کہ سنا تھا جی غریب نواز کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ تو دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوگی تو بچے کو تولیں گے، بچے کے نام سے دیگ پکائیں گے، یا میرا بھائی بیمار تھا، یا میرے بھائی کو سزا ہو گئی تھی، یا ہم الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے، الیکشن جیت گئے تو حاضر۔ ہم سنتے سنتے ایک اور دو مرتبہ کے علاوہ ہمیں تیسری مرتبہ کا آدمی نہیں ملتا ہے، کہتا میری دوسری حاضری ہے۔ یہ غریب نواز کا فیضان پوری دنیا میں آج بھی جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ نائب مصطفیٰ در کشور رش کے پیغمبراں معین الدین کا ایک اپنا مقام ہے، جن کی وجہ سے دوسری ایک خوبصورت کرامت جو آپ لوگوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں ناظرین، غریب نواز آپ کا نام ہے خواجہ معین الدین حسن سنجری، لیکن آپ کا لقب غریب نواز ہے۔ آپ کے دادا مرشد خواجہ حسن زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس معاملات سے خوش ہو کے بارگاہ حضرت کے دادا مرشد کے ہاں طلب کیا گیا اور کہا معین الدین فلاں دن اس خانقاہ سے ایک اللہ کے ولی کا دیدار کرانا ہوگا، جو اس اللہ کے ولی کو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ معین الدین اس راز کو راز رکھنا، اس راز کو فاش مت کرنا، اس راز کو فاش کرنے کی سزا آپ پہ جنت حرام ہو جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے جد اعلیٰ خانقاہ حضرت حسن آپ کے دادا مرشد کی بارگاہ سے نکلے، اس علاقے کے گاؤں دیہات شہر میں جا کے اعلان کیا کہ میرے دادا مرشد کی بارگاہ سے فلاں دن ایک اللہ کے ولی کا دیدار ہوگا، جو اس کو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ جس دن خواجہ صاحب کے دادا مرشد کی بارگاہ سے دیدار کرانا تھا، وہ آپ نے دیکھا کثیر تعداد میں لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے بلایا اور کہا معین الدین تمہیں پتہ ہے اس راز کو فاش کرنے کی سزا؟ آپ خاموش رہے۔ کہا تم پہ جنت حرام ہو جائے گی۔ میرے جد اعلیٰ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آقا اور مولا نبیوں کے سردار آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی امتی امتی۔ آپ نے فرمایا اگر نبی کے امتی ایک معین الدین کے دوزخ میں جانے سے کثیر تعداد میں لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو معین الدین کو دوزخ بھی منظور ہے۔ لہٰذا آپ کے دادا مرشد کو کیفیت طاری ہوئی اور بلا کے کہا کہ ہم آج تم کو غریب نواز کا خطاب عطا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پیر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بر صغیر کی بہت بڑی ایک جو ہے وہ تحریک کی صورت کے اندر جو ہے خواجہ غریب نواز کا جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہوتا ہے وجود۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بر صغیر کی جب تقسیم ہوئی، پاکستان اور ہندوستان جو ہے علیحدہ ہوئے، تو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ چشتیہ سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں ان کی کتنی تعداد ہے، اور پاکستان کے اندر جو وابستگان ہیں خواجہ غریب نواز سے ان کا تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ایک جائزہ پیش کر دیجیے۔
حضرت خواجہ منی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خلافت گئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد خلافت گئی حضرت بابا فرید گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید کا مقام وہ ہے کوئی رائٹر، کوئی لیکھک، کوئی مصنف اگر سلسلہ چشتیہ پہ قلم چلاتا ہے تو بنا بابا صاحب کے سلسلہ چشتیہ پہ لکھ نہیں سکتا. سلسلہ چشتیہ 2 پارٹوں میں بٹا. 47 میں ہم نے پاک پٹن شریف پاکستان کے حوالے کر دیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں ہی رہے گا. لیکن میں نے اس کے ساتھ چلتے چلتے تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے یہ جو بٹوارہ ہوا ہے سلسلوں کا اور دلوں کا نہیں ہوا ہے، یہ زمینوں کا ہوا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی گورنمنٹ اپنے سیاسی ایم پیز، ایم ایل اے، منسٹر، کرکٹر، فلمی اسٹار، وکلا پاکستان کے دورے کے حساب سے انڈیا آتے ہیں، انڈیا کے وکلا، کرکٹر، سیاسی، فلمی دنیا والے لوگ پاکستان جاتے ہیں، اسی طرح میں چاہتا ہوں، میری پاکستان گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، ہندوستان گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، اسی طرح کے دونوں ملکوں کے خانقاہی نظام کے بانی سلسلہ چشتیہ کے ہوں، نقش بندیوں کے ہوں، سور وردیوں کے ہوں، ہندوستان کا ڈیلیگیشن صوفیوں کا، دوسرے مذہبوں کے لوگوں کا پاکستان کا دورہ کریں اور پاکستان کے مشائخ، ہندوستان کے مہاپروش پاکستان جائیں، ایک دوسرے کے تعلقات بہتر کریں. عوام الناس میں جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں اس کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو صوفیہ اکرام، خانقاہی نظام کے لوگ، آشرم کے لوگ اس دوریاں کو دور کریں گے. اگر یورپ ایک ہو سکتا ہے، جرمنی ایک ہو سکتا ہے تو انڈیا پاکستان کا بھی اوپن ہونا کوئی معمولی سی بات ہے، ہو سکتی ہے. دونوں کا کلچر ہے، دونوں کے بارڈر کھول دیے جائیں اور دونوں کے عوام مل بیٹھ کے بات کیا جائے اور یہ سارے مسائل صرف خانقاہی نظام کے لوگ، آشرموں کے لوگ، 10 گاؤں کے لوگ اس کو دور کر سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ جس طرح کا پروگرام پاکستانی چینل ہم سے لیتے ہیں، ہمارے چینلوں پہ بھی پاکستان سے آنے والے مشائخ، علماء، سیاستدانوں سے بات چیت کی جائے. اسی طرح وہ جا کے وہاں میسیج دیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا اگر سلسلہ ہے تو دنیا میں آج کل میڈیا ہے، میڈیا بہت اچھی کام کرتی ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کے ساتھ بھی تعاون کریں اور مل بیٹھ کے اس طرح ہندوستان اور پاکستان کے عوام مل کے بیٹھیں اور دوریاں دور ہوں. پھر صاحب میں اختتام کی طرف ہم رواں دواں ہے. آخری آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو موجودہ دور ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، لاقانونیت ہے، یعنی جنگ و جدل، تصادم یا ہر طرف پہ تباہی بربادی دکھائی دیتی ہے، تو اس تصادم کو، اس خوف زدہ معاشرے کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ایک پیغام، محبت کا پیغام جو ہے، جو اولیاء کا، صوفیہ کا پیغام ہے، وہ پھیلانے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ اٹھانے چاہیے بین الاقوامی تناظر میں؟ اور اگر یعنی ایشیا کے اندر جو امن کی بات کی جائے یا پوری دنیا کے اندر جو تباہی و بربادی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا جو ہے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، صوفیوں کی بارگاہ سے ہے، ہندوستان میرا ملک ہے، میرا تعلق وہاں سے ہے. جب راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم پاکستان ایکس اجمیر شریف تشریف لا رہے تھے، اسی دوران کوئی تیسری طاقت ایسی ہے جو ہم دونوں ملکوں کو ساتھ بیٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اسی دوران ہمارے 4 سپاہیوں کے، ہندوستان کے 4 سپاہیوں کے سر کاٹ کے ان کے دھڑ ہندوستانی بارڈر میں ڈال دیے گئے. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اتنے پاکستان کے لوگ پاورفل ہیں کہ وہ ہمارے اندر آ کے ہمارے سپاہیوں کو کاٹ گئے، یا ہمارے سپاہی ان کے بارڈر میں گئے، سر کاٹ دیے گئے. میں نہ پاکستان کو دوشی مانتا ہوں نہ ہندوستان کو دوشی مانتا ہوں. کوئی تیسری طاقت ایسی تھی جو چاہتی تھی کہ راجہ پرویز اشرف کا دورہ کینسل ہو، حالات خراب ہوں، لیکن میری گورنمنٹ نے اس حالات کے باوجود راجہ پرویز اشرف کو، وزیر اعظم پاکستان کو بارگاہ غریب نواز کی دعوت دی اور حاضری دی. ہم دونوں ملکوں کو اپنے اپنے طریقے سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ تیسری کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم دونوں کو مل بیٹھنے کے لیے دوری کرتی ہے، مجبور کرتی ہے. ہم دونوں ملک چاہتے ہیں کہ دونوں ملک کا فائدہ ہے، دونوں کو ملک عوام پریشان ہے، دونوں کو نقصانات ہیں. کوئی ایسا حل نکالا جائے. اس کا حل صرف خانقاہی نظام، صوفی، آشرم کے لوگ وہ چاہتے ہیں. اور مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا کرسچن، کسی بھی مذہب میں ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں ہے،
کوئی مقام نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر تو چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، بر صغیر کے کسی مسلمان، کسی بھی دنیا کے کسی خطے کا مسلمان ہو، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو ٹیررزم کے ساتھ چلتا ہے، جو ٹیررزم کو فالو کرتا ہے، جو ٹیررزم کا سپورٹ کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے بہت اچھا جو ہے پیغام اپنے احساسات و جذبات کا جو ہے اظہار کیا۔ ناظرین، جہاں پہ پاکستان کے اندر 18 کروڑ جو ہے تقریباً آبادی ہے مسلمانوں کی، اسی طرح بھارت کے اندر جو ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے، 25 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے مسلمان وہاں پہ بھی آباد ہیں، ان کے دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اور یہ جو دوریاں ہیں، یہ رنجشیں ہیں، یا جو غم زدہ جو ماحول دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تیسری مخفی قوت ہے جو ان دلوں کو قریب نہیں آنے دیتی، یا ان کے اندر فتور یا ان کے اندر خون خرابہ جو ہے وہ چاہتی ہے۔ تو اگر حکمران ہوش کے ناخن لیں اور میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے والوں کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، اگر ان کو ننگا کر لیا جائے، تو یہ دونوں ملک جو ہے ہمسائیگی کے اعتبار سے جو ہے وہ قریب آ سکتے ہیں، اور ایشیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ مجھے اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے، شکریہ۔